منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، اور جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے۔ اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے۔ معزز سامعین اکرام، بہت طویل گفتگو نہیں، صرف مختصر الفاظ، چند جملے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ جناب آپ پہلی کتاب کے بھی حافظ ہیں، آپ نے پہلا بھی دین سیکھا ہے، پہلے نبی کا کلمہ بھی پڑھا ہے اور خاتم النبیین کا کلمہ بھی پڑھا ہے، آپ نے پہلی کتابوں کا مطالعہ کیا، پہلی قوموں کا مطالعہ کیا اور امت محمدیہ کا بھی مطالعہ کیا، بتائیے کہ تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جناب عمر پوچھتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں بار بار لفظ تقویٰ مطالعہ کیا، جب پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو۔ آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ تو جناب کعب بن احبار کا خوبصورت جواب سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی تم جھاڑی دار جنگل سے گزرے ہو جہاں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہو، تو وہاں سے گزرتے کیسے ہو؟ جناب عمر فرمانے لگے کہ ہم وہاں سے گزرتے ہیں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، جب پاؤں رکھتے ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کے پاؤں رکھتے ہیں، کہیں کانٹا نہ چبھ جائے، کہیں کوئی کھائی نہ آ جائے اس میں ہمارا پاؤں نہ چلا جائے۔ ہم اپنے کپڑے سمیٹ لیتے ہیں، اپنا جسم سمیٹ لیتے ہیں، اپنا پاؤں بڑا سوچ سمجھ کے زمین پر دھرتے ہیں۔ تو جناب کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ یہی تقویٰ ہے کہ جب بندہ دنیا میں رہتا ہو گناہوں سے اپنے آپ کو ایسے سمیٹ کے گزرے کہ جیسے بندہ کسی جنگل سے جھاڑی دار درختوں کے درمیان سے گزرتا ہے، ایسے بچ کے نکلنا اس دنیا سے، فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ اور اللہ رب العزت یہی فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تقویٰ اختیار کرنا، میرے پاس تقویٰ کی دولت لے کے آنا، جب میرے پاس آؤ دنیا تمہارے اندر نہ ہو، دنیا سے تم نے صرف گزر کے آنا ہے، دنیا صرف گزرگاہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی مثال میرے لیے ایسے ہے کہ میں کہیں جا رہا تھا، رستے میں ایک گنا درخت آ گیا اور اس کے سائے کے نیچے میں صرف تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھ گیا۔ دنیا کی مثال میرے لیے اس طرح ہے۔ لیکن آج ہمارا المیہ بھی تو دیکھیے، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا نے ہمارے دل کے اندر گھر بنا لیا ہے، نکلنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہمارے کسی بچے کو کہہ دیا جائے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے، وہ کہے گا جناب مجھے جہاں تک پتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں پیسے بھی ہیں، تجوری بھی بڑی بڑی ہے، پورے سال کا راشن بھی موجود ہے، لیکن آج تک ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ بیٹا اس میں سے نکال کے مسجد میں بھی حصہ دینا ہے، اس میں سے نکال کے کسی غریب کو بھی حصہ دینا ہے۔ اس کو سکھایا کیا جاتا ہے کہ جس کا مال ہاتھ میں آئے بس پکڑو اور جیب میں ڈال دو۔ آج کے بچے کو جب یہ سکھایا جائے گا تو وہ صحابہ کے دور کے معقص اور معاص نہیں بنیں گے،
جناب محفوظ اور معاذ آپ نے داستان سنی ہوگی، ایک جنگ کے اندر چلے گئے، 14 سال ایک بچے کی عمر ہے، 15 سال ایک بچے کی عمر ہے۔ آج ہمارے بچے بھی ہیں، اپنا ماحول بھی دیکھیے، ایک بچے کی عمر 14 سال، ایک کی 15 سال، میدان جنگ میں گئے، جا کر پوچھتے ہیں کہ ہم نے ابو جہل کو نہیں دیکھا، بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ چھوٹی چھوٹی تلواریں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں، ابھی 14-15 سال کی عمر، لیکن ابو جہل کو ڈھونڈ رہے ہیں، ابو لہب کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک بچہ پوچھا مجھے ابو جہل کا بتاؤ کون ہے، ایک بچہ کہتا ہے مجھے ابو لہب کا بتاؤ کون ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو جہل کا پوچھ رہے، پتہ کتنا جنگجو ہے، پتہ ہے وہ کتنے میدان جیتا ہوا بندہ ہے، آخر پوچھ کیوں رہے ہو؟ وہ کہنے لگے پوچھ ہم اس لیے رہے ہیں کہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہمارے گردن، ہمارے سر، ہمارے جسم موجود ہوں، ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر جائے، ہمیں مسلمان کہلوانے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہمیں صرف یہ بتا دو کہ ابو جہل کون ہے، ابو لہب کون ہے۔ جب تک سر قلم نہیں کر دیں گے، یا ہم بچیں گے یا ابو جہل بچے گا۔ یہ ماحول کس نے پیدا کیا؟ یقیناً یہ صحابہ نے اپنے بچوں کو ترغیب دی، صحابہ نے بتایا اپنے بچوں کو۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے رونے کی آواز سنائی دی، آپ اس گھر میں تشریف لے گئے، جا کر پوچھتے ہیں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، معذور ہے، آنکھوں سے نابینا ہے۔ پوچھنے لگے کہ رو کیوں رہا ہے، اور اتنی اونچی آواز کے ساتھ سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے کہ بازار میں آواز سنائی دے رہی ہے، کیا بھوک لگی ہے اس لیے رو رہے ہو؟ کہتا ہے کہ بھوکا ضرور ہوں لیکن رو بھوک کی وجہ سے نہیں رہا، پیاس بھی لگی ہے لیکن پیاس کی وجہ سے نہیں رو رہا، حاجت ہے لیکن رو اس وجہ سے نہیں رہا۔ تو پوچھا پھر رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ نابینا کہنے لگا آج میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کوفہ سے ایک مزدور آیا کرتا تھا، وہ روزانہ میرے لیے کھانا لایا کرتا تھا، آج میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج 3 دن گزر گئے، آج 21 رمضان ہے، 3 دن گزر گئے لیکن میرا کھانا لے کر نہیں آیا، آج میں رو اس لیے رہا ہوں کہ خدا اس کی خیر کرے۔ تو پھر جناب حسن نے کیا کیا؟ اپنے والد والا جو سٹیٹس تھا اس کو قائم رکھا، اس کو گرنے نہ دیا، اس لیول کو نیچے نہ آنے دیا۔ جناب علی نے اپنا لیول بنایا تھا کہ اپنا کھانا دوسروں کو تقسیم کیا۔ اب بچوں کی تربیت یہ ہے کہ جناب حسن جب وصال فرماتے ہیں، آپ کا انتقال ہوتا ہے، تو نہانے کے لیے آپ کے جسم اطہر، جسم اقدس، جسم مطہر سے آپ کا لباس اتارا گیا، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کی کمر پہ گڈھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بچہ ہاتھ رکھ کے آپ کی کمر سے آپ کے سر تک پہنچ سکتا، اتنے گڈھے آپ کی کمر میں پڑے ہوئے۔ جناب حسن، اور جناب حسن کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت جناب حسن کی ملکیت ہے، یہ جنت کے سردار، پتہ ہے کہ جنت ہماری ہے، لیکن اس کے باوجود جسم پر گڈھے پڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ جناب یہ جو اتنے نازک ہیں، یہ اتنے اعلیٰ گھرانے کے، ان کے جسم پر گڈھے کیسے پڑ گئے؟ تو جو آپ کا خادم ہے وہ کہنے لگا مجھے میرے مالک، میرے آقا، میرے مولا جناب حسن نے قسم دی تھی کہ کسی کو بتانا نہیں۔ آج اگر سوال جناب حسن کی عزت کرنا ہوتا تو میں کسی کو نہ بتاتا۔ تو پوچھنے پر فرمانے لگے آپ کے غلام کہ جب راتوں کو سارے لوگ سو جایا کرتے تھے، رات کی تنہائی ہوتی تھی،
کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تھا، جناب حسن اپنی پیٹھ پر اناج کی بوریاں لاد لاد کر غریبوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ یہ جناب حسن کی تربیت، اتنا اناج ڈھویا کہ جسم پر کٹے پڑ گئے، کمر پر کٹے پڑ گئے۔ یار یہ تربیت کس نے سکھائی؟ یہ تربیت آئی کہاں سے؟ حالانکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب جناب حسین کی تربیت دیکھیں، آپ ہی میدان کربل میں کھڑے ہیں، آپ ہی میدان کربل میں، اور میں نے پڑھا تھا نا کہ پہلے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، یہ وہیں سے خزانہ چلتا آ رہا ہے۔ کبھی جناب حسن تلوار لہراتے ہوئے کافروں کے سر قلم کرتے نظر آئیں گے، کبھی جناب حسین اپنے والد کے سٹیٹس کو قائم رکھتے ہوئے کربل کے میدان میں اپنا پورا کنبہ کہاتے نظر آئیں گے۔ جناب حسین نے کربل کے میدان میں اپنا سارا کنبہ کہا کر جناب علی کے سٹیٹس کو قائم رکھا، اس لیول کو گرنے نہ دیا۔ یار آج ہمارا بچہ بھی ہے، ہماری تربیت دیکھیں، اپنے گریبان میں نظر ڈالیں، ہم دنیا سے چلے جائیں بچے کو کیا لے کے جاتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچے کو سکھایا قرآن کی تلاوت؟ کیا ہم نے اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا؟ کیا ہم نے اپنے بچے کے لیے جو تجوریاں بھری ہیں، ان کے مصنفات، ان کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے یہ بتایا ہم نے؟ رب کعبہ کی قسم پیارے نبی کا فرمان عالی شان ہے، قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ اپنے بچے کو تعلیم کیا دی تھی، اپنے بچے کو کیا سکھایا تھا؟ آج ایک والد اپنے بچے کو اس بات پہ تو ضرور ڈانٹ دیتا ہے کہ تو فلاں پرچے میں فیل ہو گیا، میتھ میں فیل ہو گیا، انگلش میں فیل ہو گیا، تھپڑ تک لگا دیتا ہے، لیکن کوئی بھی اپنے بچے کو نماز کے لیے مارتا ہوا میں نے نہیں دیکھا، قرآن کی تلاوت کے لیے کسی بچے کو مارتا میں نے نہیں دیکھا۔ جب ہماری تربیت کا یہ عالم ہوگا، علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ جناب حسین جیسی شخصیت دوبارہ پیدا کیوں نہ ہوئی؟ جناب حسین جیسی شخصیت دوبارہ پیدا کیوں نہ ہوئی؟ تو علامہ اقبال آپ فرمانے لگے کہ کیسے پیدا ہو سکتے جبکہ دوسری فاطمہ ہی کوئی نہیں آئی۔ دیکھیں نا کہ جب والدین کا سایہ سر پر ایسے ہوگا، تربیت ایسے دی جائے گی، فرمایا کہ اگر دوسری فاطمہ آ جاتی تو دوسرا حسین بھی آ جاتا، سلام اللہ علیہ مجمعین۔ خدا را آج وقت ہے، میں اپنے موضوع سے باہر نہ نکلوں، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، قرآن کریم کی آیت ہے، پیارے نبی اس کی تلاوت فرما رہے تھے، جب آپ نے پڑھا، پڑھتے پڑھتے آ گیا فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام قوم نے ستایا آپ کو، تو جناب ابراہیم کہنے لگے اے پروردگار تو ان کا مالک ہے، یہ قوم میرے پاس میں نہیں، اے پروردگار تو چاہے تو ان کو بخش دے، تو چاہے تو ان کو عذاب دے دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار کہ تیری قوم یہ نافرمان ہے، تو چاہے عذاب دے تو چاہے بخش دے۔ جناب عیسیٰ نے بھی یہی دعا کی، اے پروردگار کہ تیری قوم تیری نافرمان، تو چاہے عذاب دے تو چاہے بخش دے۔ رب کعبہ کی قسم میرے نبی جب قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، پڑھتے پڑھتے جب آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ پہلے انبیاء نے ایسی دعائیں کی ہیں، اے پروردگار یہ تیری قومیں اگر عذاب دینا چاہے عذاب دے دے، معاف کرنا چاہے معاف کر دے۔ جب باری آئی نا امت محمدیہ کی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوئیں، جناب جبریل امین سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، آپ رو
پوچھ کے تو آؤ. تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ روتے ہوئے کہنے لگے جبریل میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے, فلاں نبی نے بھی ایسا کہا, فلاں نے بھی ایسا کہا, فلاں نے بھی ایسا کہا, لیکن میں ایسا نہیں کہوں گا, میں ایسا نہیں کہوں گا. یا رسول اللہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے میرے مولا جو نیکوکار ہیں وہ تو پہلے ہی تیرے ہیں, جو نیکوکار ہیں وہ تو پہلے ہی تیرے ہیں. اے پروردگار میں تیرا حبیب ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, جو نیکوکار ہیں وہ پہلے تیرے ہیں اور جو گناہگار ہیں سارے میرے حوالے کر دینا. سبحان اللہ. جو گناہگار ہیں وہ سارے کے سارے میرے حوالے کر دینا. جناب آدم آئے, اللہ رب العزت نے فرمایا اپنا سٹیٹس, اپنا لیول جا کر بناؤ, اپنی عزت جا کر بناؤ, لوگوں کو معجزے دکھاؤ, لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف لے کر آؤ. جناب شیس آئے, جناب ابراہیم آئے, جناب اسماعیل, جتنے نبی آئے, اللہ رب العزت نے فرمایا جا کے اپنا ذکر خود بلند کرو. کسی نے معجزہ دکھا کے اپنا ذکر بلند کیا, کسی نے لوہا کاٹ کر اپنا ذکر بلند کیا, کسی نے کوہ طور پر جا کر اپنا ذکر بلند کیا. جناب ابراہیم نے آگ میں جا کر اپنا ذکر بلند کیا, جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر کے اپنا ذکر بلند کیا. لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی کی, جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب پہلے جتنے نبی آئے ان کو اپنا ذکر خود بلند کرنا پڑا, ورفعنا لک ذکرک, لیکن اے حبیب آپ کا ذکر ہم نے خود بلند کر کے آپ کو بھیجا. آپ کا ذکر ہم نے خود. وہ جناب آدم آئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ اللہ ایک ہے مان لو. آخری بات ہے جو بات کے ساتھ بات ملا ہے, قرآن سننا چاہیے اسی کو سناؤں گا, قرآن آواز کے ساتھ بولیں گے. نہیں یار اتنا مجمع ہو, بولنے والی آواز اتنی سو تو پھر نہیں کام نہیں بنتا ہے. قرآن آواز کے ساتھ ایک بار بولیں. بات بہت بڑی بتانے لگا ہوں, توحید کے پہلو پہ بولنے لگا ہوں. جناب آدم علیہ السلام آئے, کہا جی اللہ ایک ہے, اللہ کو مان لو اللہ ایک ہے. لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتا اللہ ایک ہے؟ کہنے لگے مجھے جبریل امین نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے. اچھا ٹھیک ہے. جناب شیس آئے, کہنے لگے اللہ ایک ہے, اللہ کو مان لو. لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا کہ اللہ ایک ہے؟ کہا جبریل نے بتایا ہے. جناب ابراہیم آئے, اللہ ایک ہے, کیسے پتا چلا؟ کہا جناب جبریل نے بتایا ہے. جناب موسیٰ آئے, اللہ ایک ہے. لوگوں نے پوچھا کیسے پتا چلا؟ کہا جبریل نے بتایا ہے. جناب عیسیٰ آئے, اللہ ایک ہے, کیسے پتا چلا؟ کہا جبریل نے بتایا ہے. لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی کی, معراج کی رات جبریل لوگوں کو بتانے والے کہ اللہ ایک ہے, لیکن سدرۃ المنتہا پر رک جاتے ہیں. کہا جبریل آگے کیوں نہیں جاتا؟ کہا جہاں سے آواز آتی تھی کہ اللہ ایک ہے, دیکھا میں نے بھی نہیں. پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں جب واپس آئے, اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کی, قل هو اللہ احد, لوگوں کو بتا دیجئے اللہ ایک ہے. پیارے نبی نے اعلان فرما دیا اللہ ایک ہے, قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. لوگوں نے اکٹھے ہو کر سوال کیا کہ ہم نے آدم سے بھی پوچھا تھا, انہوں نے بھی کہا تھا اللہ ایک ہے. ہم نے پوچھا تھا کیسے پتا؟ کہا جبریل نے بتایا. ہم نے ابراہیم سے بھی پوچھا تھا, انہوں نے بھی کہا جبریل نے بتایا. ہم نے موسیٰ سے بھی پوچھا تھا, انہوں نے بھی کہا جبریل نے بتایا. جناب عیسیٰ نے بھی پوچھا تھا, انہوں نے کہا جبریل نے بتایا. آپ بتائیے آپ کو کس نے بتایا اللہ ایک ہے؟ آپ نے فرمایا کسی نے نہیں بتایا, خود دیکھ کے آیا ہوں اللہ ایک ہے. فرمایا کسی نے نہیں بتایا. کہا اللہ کو دیکھ کے آیا ہو, کہا دیکھ کے نہیں, رچ رچ کے دیکھ کے آیا ہوں. یار اتنے اللہ کے حبیب نبی کے امتی ہوں, پھر بھی ہماری گناہوں کی جولیاں خالی نہ ہو رہی ہوں, اور دن بہ دن گناہوں سے بڑھتی جا رہی ہوں, گناہوں سے بڑھتی جا رہی ہوں. تو یہ پھر ہمارے لیے کوئی خوش قسمتی والی بات نہیں.
ٹائم چونکہ کافی ہوا چاہتا ہے تو میں اپنے موضوع کو اسی بات پر کلوز کرنا چاہوں گا کہ ہم اہل بیت کا صرف نعرہ نہ لگایا کریں کہ صرف، میں کہتا ہوں کہ جو صرف نعرہ لگاتا ہے وہ بندے کا دعویٰ جھوٹا ہے، اپنے عمل سے ظاہر کریں، اپنے عمل سے ظاہر کریں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی قسمت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم بندے نہ تو جنتی ہیں نہ جہنمی ہیں، اپنی زندگی ہم نے خود بنانی ہے، اپنی آخرت ہم نے خود بنانی ہے، چاہے جنت بنا لیں چاہے جہنم بنا لیں۔ آج ہمارے سامنے سیرت موجود ہے، سیرت رسول موجود ہے، سیرت صحابہ، سیرت اہل بیت۔ کسی قوم کے پاس اتنی زبردست سیرت موجود نہیں تھی، بڑی قومیں آئیں، بڑے نبی آئے، لیکن کسی کے پاس اتنی اچھی اتنی خوبصورت سیرت موجود نہیں تھی۔ ہمارے اکابرین نے ہم تک یہ جو دین پہنچایا ہے بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچایا ہے، اپنا سارا کنبہ بہا کے۔ جناب احمد بن حنبل جیل سے نکالا جاتا، 70 کوڑے لگائے جاتے روزانہ، پھر واپس جیل میں ڈال دیا جاتا، روزانہ کی بنیاد پر 70 کوڑے لگا کر واپس جیل میں ڈال دیا جاتا، اور یہ چھوٹا سا نہیں پورے 20 سال تک ان کے ساتھ ہوتا رہا۔ اور ہوتا کیوں تھا؟ صرف قرآن پاک کے موضوع پر، صرف قرآن کے موضوع پر۔ بادشاہ کہتا تھا کہ کہو کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، آپ کہنے لگے نہیں غیر مخلوق ہے، صرف یہ بات مخلوق اور غیر مخلوق۔ ہمیں تو شاید اس لفظ کا بھی پتہ نہ ہو کہ یہ کیا ہے۔ اس بات پر انہوں نے 20 سال کوڑے کھائے، 70 کوڑے روزانہ کے۔ یار ہم کیا ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھیں، 5 وقت نماز کے لیے بلایا جائے ہم نہ آ سکیں، نعرے لگاتے ہیں جان بھی قربان ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اور جھوٹ بھی کن کے بارے میں بول رہے ہیں؟ تو بہرحال ہمارے سامنے جو سیرت موجود ہے اس سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ کل قیامت کا دن ہو اور ہماری بخشش کے لیے پروانہ پہلے سے تیار ہو، ہماری شفاعت کے لیے حضور بھی کھڑے ہوں، حضور کے صحابہ اہل بیت بھی کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر اپنی محبت کو اس عروج پر لے کے جائیں گے تو قیامت والے دن انشاءاللہ ان کا ساتھ ضرور ملے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت ہمارا کرم و کرم چاہتا ہے اپنی بات پر۔